صدیق بار سجی حسینین قرآن نے کہا شان تیری بلے بلے با صدیق بار شان تیری بلے بلے با صدیق بار 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 تو ہی زندہ باد تھا تو ہی زندہ باد ہے تو ہی زندہ باد تھا تو ہی زندہ باد ہے دین اسلام کی تو سنگ بنیاد کا تحفظ یہ بھی ہماری بنیاد ہے. ایک تحریک نے قربانی دی 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. اس وقت پنجاب اسمبلی میں ہماری بات چل رہی ہے, خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ہمارا عنوان زیر بحث ہے, آزاد کشمیر کی اسمبلی میں ہمارا عنوان زیر بحث ہے, پاکستان کی قومی اسمبلی میں بل پیش ہوا ہے. جس دن بحث ہو گئی انشاءاللہ چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے وہ فیصلہ بھی قومی اسمبلی نے کیا تھا, یہ فیصلہ بھی انشاءاللہ قومی اسمبلی کرے گی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی نبوت عطا کیا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں نبوت جو دروازہ ہمیشہ جلال بند کر چلی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں حضور فرمایا اور خاتم النبیین اللہ نبی بعدی, ما آخری اللہ جو پیغمبرہ مکہ بعد میں کوئی پیغمبر کو نہیں جے کو نبوت دی دعویٰ کرے وہ کائنات جو دجال ہے شیطان ہے پر کوئی بھی محمد رسول اللہ کا بعد میں نبی نہ تو تھی سکی. اللہ کے اوصاف و کمالات کو جہاں بیان کیا گیا ہے, نبی علیہ السلام کے اوصاف و کمالات کے تذکرے بھی ہیں. انجیل کھولیں گے اللہ کا تذکرہ بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی مل جائے گا. قرآن پاک کی تو کیا بات ہے, الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک قرآن پاک کے 30 پارے ہیں. ہر پارے میں جہاں اللہ کی وحدانیت کو تفصیل سے بیان کیا گیا وہاں نبی علیہ السلام کی سیرت کو تفصیل سے بیان کیا گیا. 514 صورتیں ہیں, ہر صورت میں اللہ کا ذکر جائے گا. قرآن پاک کی 6236 آیات ہیں, ہر آیت میں اللہ کا ذکر کسی نہ کسی انداز میں ہوگا, ساتھ نبی علیہ السلام کا ذکر بھی مل جائے گا. اور یہ قرآن پاک قرآن کہتے اسے ہیں کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب, سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اس کو آپ اگر اس انداز میں سمجھنا چاہیں تو آپ غور کر سکتے ہیں دن رات میں قرآن پاک کی کتنی تلاوت ہوتی ہے, کتنی بار اسے پڑھا جاتا ہے. 5 نمازوں کی ہر رکعت میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, مدارس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, حفاظ قرآن پڑھا رہے ہیں, قاری قرآن پڑھا رہے ہیں, طلباء پڑھ رہے ہیں, اربوں خربوں کی تعداد میں تلاوت ہو رہی ہے. اور اسی انداز میں مفسرین قرآن سمجھا رہے ہیں, محدثین قرآن پر محنت کر رہے ہیں. یہ کتنی لا تعداد مرتبہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے, جتنی بار بھی جتنی زبانوں سے بھی جو سورتیں جو رکوع جو بھی سپارے پڑھے جا رہے ہیں ان میں جہاں اللہ کا ذکر ہے تو ساتھ محمد رسول اللہ کا ذکر بھی ہے. ریاست مدینہ میں سب سے اول جس بات سے آغاز ہوتا ہے وہ نسبت مصطفیٰ ہے, اور ریاست مدینہ کے پہلے ستون کا نام ابو بکر صدیق ہے, دوسرے ستون کا نام عمر فاروق ہے, تیسرے ستون کا نام عثمان ہے, چوتھے ستون کا نام علی المرتضیٰ ہے. صحابہ کے گستاخوں کے لیے ریاست مدینہ میں سزائے موت کا قانون بنانا ہو کر کہتے ہو ہم سے فلاں راضی ہو جائے فلاں راضی ہو جائے. میں نے ایک تقریر میں کہا تمہاری سب سے بڑی تمنا یہ ہے فرانس ہمارے ساتھ معاشی معاہدے کو قائم رکھے, اور اس معاشی معاہدے کو قائم رکھے. اس ترقی کی تاریخ پڑھو گے آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں سندھ جہاں آج سکر جس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں, اس زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کا لشکر کیا تھا. سندھ کی دھرتی پر